इमरान खान साहब का मामला जो है वो गंभीर, और जस्टिस याहिया अफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सो कॉल्ड गैर आइनी तरमीम के नतीजे में उनका वजूद सामने आया, और मैंडेट चोर, ये बात जहन में रखिएगा कि ये सारा निज़ाम जो है ये इलेक्शन चोरी, मैंडेट चोरी, फिस्तायत और जुल्म पे खड़ा है। ये बात बार बार याद रखिएगा। ये 26वीं गैरानी तरमीम, 27वीं गैरानी तरमीम, ये गैर आइनी, गैर कानूनी, नाजायज़ अदलिया, गैर आइनी, गैर कानूनी, नाजायज़ ओहदेदार, ये इनका आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, इनकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, इनकी मॉरल ग्राउंड्स इनके कोई नहीं है, अखलाकियात इनकी कोई नहीं है। लिहाजा ये सारे का सारा फेक है और अपने ही बनाए हुए मोहरे, अपने ही सब कुछ। क्योंकि और इसी तरीके से हमारे जो बादशाह सलामत हैं वो बाद अज रिटायरमेंट एक दफ़ा मुकर्रर हुए और बाद अज रिटायरमेंट दूसरी दफ़ा मुकर्रर हुए। वो भी रिटायरमेंट के बाद ये सब के सब इस वक्त जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, जितने भी इदारों के सरबराहान हैं, बिला मुबालगा, मैं कह रहा हूँ बिला मुबालगा, बिला एग्जेक्रेट किए, और उसमें कोई और हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, ये बात कह रहा हूँ, तमाम इदारों के सरबराह इस वक्त, तमाम इदारों के सरबराह गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं, गैर अखलाकी हैं। किसी भी इदारे का सरबराह इस वक्त उसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। ये सारे का सारा एक जाली निज़ाम कायम किया हुआ है और वो जाली निज़ाम हमारे पाकिस्तान के साल साल दिहाइयों से कायम हमारे इदारों को बलडोज कर रहा है, मस्मार कर रहा है, और अपने ज़ाती सियासी इंतकामी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, और उसको हम सब ने मिलकर आइन, कानून, जमहूरियत और इंसानी हकूक की ताकत से पुरअमन तौर पर उसको रोकना है। आज अगर हम रोकने में कामयाब हो गए, आज अगर हमने कुछ कुर्बानियां दे भी दी, तो हमारी आने वाली नस्लें इस कुर्बानी का फल खाएंगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो सिचुएशन ये है कि ताज़ा तरीन सूरत हाल, तो सिचुएशन ये है कि कल से मुजाहरे हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं। मेरे सामने जो इस वक्त सिचुएशन है आप देख रहे हैं, फुटेजेस देख रहे हैं मुसलसल। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त तकरीबन ब्लॉक है। खैबर पख्तूनख्वा में रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं। वो डीआई खान, वो मालाकंड, वो चकतरा, वो स्वाबी इंटरचेंज, खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते मुनक़ते हैं, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने ये कहा था कि आप इस सिलसिले में आगे बढ़ें और अब मज़ीद इंतज़ार मत करें। पेशावर, इस्लामाबाद, पेशावर पंजाब मोटरवे और उसके बाद जीटी रोड, ये भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। सारी रात वहाँ पे धरना रहा और आज सारा दिन धरना रहा, और इस वक्त भी वहाँ पे धरना बरकरार है। ये सब कुछ चल रहा है। उसके बाद इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब के साथ बेटों से बात करवाई गई, और अलीमा खान साहिबा ने उसकी तस्दीक की और उन्हें बताया कि बेटों से बात करवाई गई 20 मिनट तक, और इमरान खान साहब, 2 बेटे और 2 बेटों के साथ 20 मिनट तक बात हुई। और आप ज़रा देखें कि 20 मिनट और कई 1.5 साल के बाद कम से कम बात करवाई गई है, ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद, और वो भी उस वक्त करवाई गई जब हुक्म मिला, आलमी प्रेशर आया और ये खिलवाड़ सामने आया जो कि किया गया था। उसके बाद ये बात करवाई गई 20 मिनट की, और हमारी इत्तला के मुताबिक अलीमा खान साहबा ने तो बताया कि इमरान खान साहब बहुत खुश हुए कि उन्होंने अपने बेटों के साथ बात की है। 2 बेटे हैं उनके, और एक तवील अरसे से उनकी बातचीत नहीं हुई थी, तो उनसे बातचीत हुई है, और इमरान खान साहब ने बताया कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी आँख जो है वो ज़ाया हो चुकी है। इन्होंने ज़ाया कर दी है मेरी एक आँख, और अभी सिर्फ हाल हवाल पूछा जा रहा था, बातचीत चल रही थी इन 20 मिनटों में कि जनाब क्या होता है कि उसके बाद इमरान खान साहब आगे बात कर रहे थे, बता रहे थे अपनी सिचुएशन का, तो उसके बाद फिर लाइन काट दी गई कि जी वक्त ख़त्म हो गया है।
اور 20 منٹ میں آپ ذرا سوچیں، 2 بیٹے ہیں، کافی عرصے کے بعد یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کا ٹویٹ ہے، انہوں نے بتایا اور انہوں نے کہا کہ بیٹوں سے بات کروا دی گئی ہے 20 منٹ کے لیے، اور بیٹوں نے بہت یہ شیئر کی ان سے بات کہ وہ بہت زیادہ آواز سن کے، باپ بیٹے آواز سن کے بہت خوش ہوئے، اور اگلا انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر عمران خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے فوری طور پر۔ اور اگلی بات انہوں نے کہا ہے، ان سے بات کی، رات ان سے رابطہ کیا گیا کہ ہم علیمہ خان صاحبہ اور فیملی سے، اور رات بھی رات گئے، بہت لیٹ نائٹ رابطہ کیا گیا 3 بجے کے بعد کہیں، کہ ہم عمران خان صاحب کو شفا آئی ہاسپٹل میں منتقل کریں گے، نہ آپ ہوں گے نہ ذاتی معالج ہوں گے۔ تو فیملی نے انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت یہ ضروری ہے، آپ جتنا زیادہ اسٹرانگ، جتنا زیادہ سخت موقف اختیار کریں گے، تب کہیں آپ کو جا کے عمران خان صاحب کی زندگی بچ سکے گی، کیونکہ انہوں نے بہت ہی گھناؤنا مجرمانہ حملہ کیا ہے اور اس کی چیزیں باہر نہیں آنے دی جا رہی۔ تو لہٰذا رات عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ رابطہ ہوا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہ ہی آپ کی پسند کا ہاسپٹل ہوگا، نہ ہی آپ کی پسند کے ڈاکٹر ہوں گے، ہماری فیملی بھی ہوگی اور ہمارے ڈاکٹر بھی ہوں گے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ آپ کیا علاج کریں، کیونکہ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ یہ معمولی ہے مسئلہ۔ اور ذرا سنائیے گا جی علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا۔ دیں گے، لیکن عمران خان کے اپنے معالج ڈاکٹرز موجود نہیں ہوں گے، یہ انہوں نے کہا، اور نہ ہی فیملی ممبر ہوگا کوئی۔ اب یہ کس قسم کی بات ہے؟ یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ موجود نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ کیونکہ چھپا کے کرنا ہے، کیونکہ آپ ڈاکٹروں کو کنٹرول کر لیں گے، رپورٹس کنٹرول کریں گے، ہمیں قبول ہی نہیں ہے، ہمیں اس قسم کا علاج نہیں چاہیے۔ انہوں نے یہی آفر کیا، ہسپتال بڑا احسان کر رہے ہیں کہ ہسپتال لے جائیں گے۔ ان کو شرم آنی چاہیے، پہلے عمران خان کے ساتھ یہ جب جرم کر چکے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے جو یہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں فرعون، یہ ذرا سنائیے گا جی۔ سلمان صفدر کو، کہ لیکن یاد رکھنا، نہ انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا، انہوں نے کچھ نہیں مانگا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ میرے بچوں سے بات کرا دیں، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کتابیں پہنچا دیں، انہوں نے یہ کہا میری فیملی سے ملاقات کروا دیں۔ انہوں نے سارا کچھ بند کیوں کر دیا؟ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے خاص کوئی ڈاکٹر لا دیں۔ انہوں نے دکھ کیا کہ اس وقت سلمان صفدر کہتے ہیں ان کی آنکھ میں سے پانی نکل رہا تھا، وہ ٹیشو سے پہنچ رہے تھے، پھر بھی وہ کمپلین نہیں کر رہے۔ یہ مطلب ہے عمران خان کمپلین نہ کریں ہم برداشت کریں گے؟ عمران خان کی تو طبیعت ہے، عمران خان نے تو دکھ اس لیے کیا کہ ان کی بنائی کسی کی بھی، آپ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ جو دیکھ رہے تھے سی سی ٹی وی فوٹیج لگی ہوئی ہے، یہ مجرم ہے۔ آپ کا دشمن ہوتا ہے نا، وہ کمینہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جنگ میں جاتے ہیں، آپ کسی کو پیٹھ کے پیچھے چھری نہیں مارتے، کیوں؟ کیونکہ دشمن، آپ جب پیٹھ میں کسی کے چھری مارتے ہیں، آپ کوئی ہیرو نہیں بن سکتے۔ آپ آمنے سامنے جنگ میں بھی لڑتے ہیں۔ آپ ایک انسان کو اس کی آنکھ ضائع جان کے کروانے کی کوشش کی ہے۔ ہم چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس کا آرڈر کا ہم نے انتظار کیا۔ تو یہ صورتحال رہی کہ علیمہ خان صاحب نے بتایا کہ یہ آفر کی گئی، یعنی کہ اس وقت بھی، میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، لیکن بدقسمتی سے میری بات پہ توجہ نہیں دی گئی، اگر توجہ دی جاتی تو بہت عرصہ پہلے ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ الارمنگ سچویشن بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی، کیونکہ میں تو تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں میں یہ بات کر رہا ہوں، جو باتیں 3 دن پہلے آئی ہیں سامنے، 4 دن پہلے، اور یہ 3 ہفتے سے میں اسی کا رونا رو رہا تھا کہ جناب عمران خان کے ساتھ جیل میں صرف غلط نہیں ہوا بلکہ بہت زیادہ غلط کیا گیا ہے، اور اس بہت زیادہ غلط کو اب یہ پردہ پوشی کر رہے ہیں، اور یہ نہیں ملنے دیں گے عمران خان صاحب کی فیملی کو، یہ نہیں دیں گے میڈیکل رپورٹس، یہ نہیں کرنے دیں گے آپ کا بلڈ ٹیسٹ عمران خان کا،
نہیں دیں گے یہ سیمپل بلڈ کے نمونے نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ پکڑے جائیں گے۔ اور بہرحال اس وقت صورتحال دیر آیت درست آیت، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ملک بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، لیکن اس میں مزید کال دینے کی ضرورت ہے۔ اور اچھی خوشائند اطلاع یہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن، تمام اپوزیشن جماعتیں، محمود خان اچکری صاحب لیڈر آف اپوزیشن، راجہ عباس لیڈر آف اپوزیشن سینٹ، سب سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین، BNP مینگل، تمام کی تمام جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف، سول سوسائٹی، وہ سب کے سب اس وقت ہو رہے ہیں، سوائے وہ لوگ اس وقت بروٹ پولیٹیشنز، بروٹ جرنلسٹ، سفاک کہنا چاہیے، اردو میں کہتے ہیں سفاک سیاستدان، سفاک صحافی، سفاک میڈیا، یہ خاموش ہے، اور سفاک عدلیہ وہ خاموش ہے، سفاک ججز، عدلیات میں تو اچھے لوگ ہیں لیکن ان کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے، سفاک ججز، یہ سب کے سب خاموش ہیں۔ اور 9 مئی جنہوں نے کیا اور جنہوں نے کروایا وہ خاموش ہیں، کیونکہ وہ سارے کے سارے اسی کھیل کا حصہ ہیں۔ تو یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور لیکن اس کے باوجود آنا چاہیے اور اس پہ بہت زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ تمام کے تمام اس وقت آہستہ آہستہ مومنٹم بن رہا ہے، دنیا سے باہر بھی، برطانیہ میں، یورپ میں، ابھی بھی، آج بھی، کل بھی ہوا ہے برطانیہ میں، لندن میں، مانچسٹر میں، برمنگم میں، مختلف شہروں میں، یورپ میں ہوئے ہیں، اور آج نیو یارک میں۔ تو تمام پاکستانی ہائی کمیشن، پاکستانی قونصلیٹ خانے وہاں جا کے اس سارے معاملے کو دوبارہ، اور یہ ارجنٹ بیسس ہے، یہ کوئی 1-2 گھنٹے کے لیے نہیں ہے، اس کو ریگولر کریں، اور اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آہستہ پھیل رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے پورے ملک میں، اور اس کو پھیلنا چاہیے۔